السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، خبریں بڑی دلچسپ ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جنگ کے اندر ایک خبر آئی ہے اور اس خبر کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کی آج لڑائی ہوئی اور جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور آخر یہ لڑائی ہوئی کیوں ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو غزہ کے حوالے سے بیان دیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف ممالک کی جانب سے ریئیکشن سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے بھی جناب ایک خبر سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں ملک کے جو وزیر اعظم ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے لیے خوشخبری آئی ہے اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ رمضان شوگر مل کا جو کیس ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ان کو ریلیف مل گیا ہے، شہباز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو۔ یہ ویسے ہی پہلے بھی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اس معاملے میں جو مدعی تھا وہی اس نے کہا اس کے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اور اس نے کہا کہ جناب مجھے تو ایک دن وہ اچانک کورٹ کے اندر آیا، اس نے کہا کہ جناب یہ میرے نام سے کس نے یہ کمپلین جو ہے وہ فائل کی ہوئی، تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کمپلین جو ہے وہ اس کے نام سے فائل کی گئی ہے۔ تو اچانک حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز ریفرنس میں 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 9 اپریل 2019 کو فرد جرم عائد کی۔ نئے ثبوتوں کے بعد اور ضمنی ریفرنس دائر ہونے کے بعد 6 اگست 2020 کو پھر سے فرد جرم عائد کی گئی۔ 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی۔ شہباز شریف رمضان شوگر ریفرنس میں 4 ماہ 9 دن تحویل میں رہے۔ 6 فروری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کی۔ حمزہ شہباز شریف رمضان شوگر ریفرنس میں 7 ماہ 26 دن تحویل میں رہے۔ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت لاہور نے 11 ستمبر 2022 کو ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیمی ایکٹ کا لدم قرار دیا تو 22 ستمبر 2023 کو ریفرنس سماعت کے لیے دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجا گیا۔ 6 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو پھر سے بحال کیا تھا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ پی ٹی آئی آلریڈی اس کے اوپر یہ اعتراض کرتی ہے کہ این آر او تو ان کو ملا ہوا ہے، اور ماضی میں بھی جب ان کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو جو منی لانڈرنگ والے سارے کیسز تھے ان کے اندر جو ہے وہ ان کو ریلیف مل گیا تھا، اور اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب جنگ کے اندر آج ایک عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبر آئی ہے، خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ جناب اڈیالہ سینٹرل جیل میں پابند سلاسل سابق وزیر اعظم کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ اب یہ سنیے گا کہ کتنا بڑھنے لگا۔ ہارٹ بیٹ میں بھی اضافہ ہو گیا، کچھ ہفتوں سے بے چینی کا شکار، بلڈ پریشر 130/80 رہنے لگا، ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر، خوش خوراک میں کمی نہیں آئی، خوراک میں کمی نہیں آئی، یہ بھی لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ عمران خان کو پابند سلاسل ہوئے 1.5 سال ہو گئے ہیں۔ انہیں 5 اگست 2023 کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں قید کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں 27 ستمبر 2023 کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ جب وہ جیل آئے تھے تو ان کا بلڈ پریشر 110/70 اور 120/80، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 43 سے 45 تک تھا، جو انتہائی آئیڈیل تھا۔ تاہم وہ کچھ ہفتوں سے بے چینی کا شکار ہیں، بلڈ پریشر 130/80 رہنے لگا، جبکہ ہارٹ بیٹ بھی 50 سے اوپر نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے خبر پڑھ کے، یہ کون سا شہزادہ ہے جس نے یہ خبر لکھی ہے، یا جس نے جو ہے وہ اس کو آئیڈیل ہارٹ بیٹ کا ہی نہیں پتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ نارمل ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے نا وہ 50+ ہی ہوتی ہے، 50-60 ہوتی ہے، اس کے دوران ہی ہوتی ہے، تو یہ ایک آئیڈیل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوراک ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ بڑھنے لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا شہزادہ تھا جس نے پوری بیٹھ کر ایک خبر ڈال دی، مطلب اس کو اور کوئی خبر نہیں ملی، اس نے یہی خبر ڈال دی۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے کچھ ارکان نے پارٹی کے بانی کو خط لکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی ارکان پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے خلاف بانی پی ٹی آئی کو خط لکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق ارکان کا الزام ہے کہ بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے رکن کے بل کی مخالفت کی۔ ڈاکٹر امجد نے پنجاب اور کے پی اسمبلی سے قرارداد پاس کروانے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر خان پر چنگیز خان کاکڑ کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ چنگیز خان کاکڑ نے الزام عائد کیا کہ میرا فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ کا بل تھا کہ اپنے ہی چیئرمین نے مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جناب کل رات کو جو ہے وہ قاسم خان سوری صاحب، جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ورچوئل جلسے میں جو ہے وہ شرکت کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ عمران خان 2 مہینوں میں جیل سے باہر آ جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ باغ میں درختوں کی بھی شاخ تراشی ہوتی ہے، تو جو پی ٹی آئی کی شاخیں تھیں وہ بھی ساری کٹ گئی ہیں، ہم خوش ہیں کہ تازہ شاخیں اب نکلیں گی۔ ورچوئل جلسے سے جنید اکبر نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل سے ابھی باہر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ عمران خان کو بار بار کہا
جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو 2 سال چلنے دیں، لیکن اس پر نہ تو عمران خان صاحب راضی ہیں اور نہ ہی ورکرز راضی ہیں۔ اس لیے جناب کہانی جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ خان صاحب اس بات کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ ہے، اس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کی اجازت کے اوپر جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی، آپ کو جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے کی، جس میں عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور آج شام 5 بجے تک جلسے کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ کریں۔ بعد ازاں حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، آئین کا آرٹیکل 10A بھی دیکھنا ہے۔ اگر میٹنگ کل ہوتی ہے تو ان کے جلسے کی اجازت مسترد ہو جاتی ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ جلسے کی اجازت دیتے ہیں تو ایک دن میں تیاری ممکن کیسے ہوگی؟ اگر آپ ان کی درخواست پر آج فیصلہ کر دیں تو کیا حرج ہے؟ چیف سیکرٹری پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ عدالت جو حکم دے گی اس پر عمل کریں گے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ سے اسی جواب کی توقع تھی۔ بعد ازاں تحریک انصاف کی جانب سے مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست کے معاملے کی سماعت میں چیف سیکرٹری طلب کیے جانے پر عدالت پہنچے۔ اس موقع پر PTI پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ عدالت کے روبرو پیش ہوئیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے عدالتی حکم پر جلسے کی اجازت سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ 8 فروری کو شہر میں کرکٹ میچ اور ہارس اینڈ کیٹل شو ہے۔ جلسے کی اجازت سے متعلق میٹنگز ابھی جاری ہیں، کل بھی اس حوالے سے میٹنگ بلائی گئی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ان کے جلسے کی درخواست کب موصول ہوئی تھی، جس پر DC نے بتایا کہ جلسے کے لیے 29 جنوری کو درخواست موصول ہوئی تھی۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کے قانون میں درج ہے کہ آپ کم سے کم کتنی مدت میں درخواست پر فیصلہ کریں گے، جس پر ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ قانون میں درخواست پر فیصلے کے لیے مدت کا ذکر نہیں ہے۔ تو 5 بجے تک کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، تو اب تقریباً جو ہے وہ 8 بج چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل کشمیر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ لبرٹی چوک پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس تقریب کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا اور شرکت بھی کی۔ تو 2-3 چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اس تقریب کے حوالے سے ظاہری بات ہے جو ہمیں خبر ملی کہ لبرٹی چوک کا جتنا بھی ارد گرد کا علاقہ تھا اس کو جو ہے وہ کارٹن آف کیا گیا تھا، تو کیونکہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سیکیورٹی پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پورے علاقے کو کارٹن آف کر دیا گیا۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ ریکویسٹ یہ کہ کل کو اگر آپ کو اس قسم کے جو ہے وہ اگر تقریب میں شرکت کرنی ہو تو اس تقریب کا اہتمام جو ہے وہ یا تو گورنر ہاؤس میں رکھ لیا کریں یا تو جاتی عمرہ میں رکھ لیا کریں۔ جاتی عمرہ میں آپ کے پاس بہت ساری جگہ ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس تقریب کا اہتمام رکھ لیا کریں، یا CM ہاؤس میں کر لیا کریں۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے وہ آپ اس تقریب کا اہتمام کر سکتی ہیں، لیکن لبرٹی چوک میں نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ہاسپٹل بھی ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ آمد و رفت لگی رہتی ہے، اور ٹریفک جو ہے وہ وہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کی تقریب میں شرکت کرنی ہو، ایک تو پھر ظاہری بات ہے، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، آپ چونکہ CM ہے، اس وجہ سے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام علاقے کو جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے، تو آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا کریں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو، کیونکہ وہاں پر ہاسپٹل ہے۔ اب ظاہری بات ہے لوگوں نے علاج کے لیے آنا ہے، اور وہاں پر ویسے بھی عام طور پر بھی بڑا ٹریفک رہتا ہے، تو آپ کسی اور جگہ کا جو ہے وہ انتخاب کیا کریں۔ دوسرا ایک اور ڈسکشن، مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر چند ایک جرنلسٹ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے آپ کے لیے ایک ہاؤسنگ کالونی ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی اپنی ایک کالونی ہونی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن میری اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ایک درخواست ہے کہ پہلے ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو آلریڈی جو ہے وہ ایسی کسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ پلاٹس دیے گئے ہیں، اور ایک تو ان کو بالکل پلاٹس نہیں ملنے چاہیے، اور دوسرا جو اینکرز ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ پلاٹس نہیں ملنے چاہیے، جو کیمرے کے سامنے آتے ہیں، جو کسی بھی پروگرام کے اندر بیٹھتے ہیں یا کسی بھی TV شو کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو بالکل بھی جو ہے وہ یہ پلاٹس نہیں ملنے چاہیے۔ ان پلاٹس کے اصل حقدار جو ہیں وہ جو لوور سٹاف ہے، جو ایڈیٹوریم کے اندر کام کرتا ہے یا دیگر مختلف شعبوں میں کام کرتا ہے، کیمرہ مینز ہو گئے، ایڈیٹرز ہو گئے، ان کو جو ہے وہ پلاٹس دینے چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے، انہی کو دینا چاہیے۔ تو یہ میری آپ سے جو ہے وہ درخواست ہے۔ اس کے علاوہ جناب اعظم سواتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ رہا ہوئے تھے، تو ان کی ایک جو ہے وہ عوام سے خطاب کرنے کی جو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنی قیادت سے گلہ کیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جی مجھے جیل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، تحریک انصاف کے جھنڈے میں ذاتی اور کارکنان کے خون سے رنگے ہیں، یہ قیادت اس خون آلودہ جھنڈوں کا استعمال کر کے گاڑیوں کو جھنڈے لگا کر انجوائے کر رہے ہیں۔ میں ان سب سے متعلق عمران خان سے ملاقات میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں 2022 سے 4 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہوں، میرا بہادر لیڈر میرے لیے پریس کانفرنس کرتا تھا، یہ قربانی مانسیرا کی عوام کی ہے جس کے ووٹ کی وجہ سے آپ جھنڈے بنا کر پروٹوکول لے کر گھوم رہے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے مل کر کئیوں کو میں فارغ کرواؤں گا، یہ قیادت ہمیں نہیں چاہیے۔ میں نے گنڈا پور سے کہا ہے کہ مانسیرا میں DC نہیں، عوامی نمائندے اور ان کے کارندے کرپشن کر رہے ہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے خاصے ناراض لگ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جناب فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ان کی ایک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے اندر انہوں نے بڑی جو ہے وہ گندی قسم کی زبان استعمال کی ہے، مطلب میں وہ آپ کو سنا بھی نہیں سکتا کہ جس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے زبان استعمال کی. تو مسئلہ یہ تھا، ان کو جو ہے وہ 2 گھنٹے تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں بٹھائے رکھا اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ آج مل ہی نہیں سکتے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس قسم کی زبان استعمال کی. اس کے علاوہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک پروگرام میں شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کی شام 5 بجے اعلان کروا دیا گیا کہ میاں جاوید لطیف الیکشن ہار گیا. ایسا لگا جیسے دنیا کے تمام لوگ بیٹھ کر میرے ووٹ گر رہے ہیں. جو 10-15 منٹ میں پورے حلقے کا رزلٹ آ گیا. 2018 میں RTS بیٹھنے کے باوجود مجھے 32,000 ووٹ کی برتری سے جیت ملی، مگر 2024 میں مجھے الٹا 30,000 ووٹوں سے ہروایا گیا. 2-4 ہزار ووٹ ہوتے، 2-4 ہزار ووٹوں سے مجھے ہروا دیتے تو مجھے ہضم ہو جاتا. تو ان کو بیسیکلی غصہ اس بات کے کہ مارجن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو مارجن تو یہاں پر اور بھی بہت بڑا ہے، آپ کے اپنے لیڈر کا مارجن بہت بڑا ہے، مطلب ہاتھ تو یہاں پر بہت بڑے بڑے مارے گئے ہیں نا اس دن. آپ کے اپنے لیڈر کے کئی ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر پورے ووٹ ڈالے گئے ہیں، مطلب ایک بھی چھٹی اس دن نہیں ہوئی، کسی ایک بندے نے بھی اس دن چھٹی نہیں کی ووٹ ڈالنے میں. تو وہاں پر پورے ووٹ کاؤنٹ کیے گئے، تو ہاتھ تو بڑے بڑے لگے ہیں نا پھر. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا تھا غزہ کے حوالے سے، جو بے وقوفی انہوں نے کی تھی کہ غزہ کے اوپر جو ہے وہ ہم قبضہ کر لیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے. آسٹریلیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے، ان تمام ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ بڑا سویر قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ جناب آپ ایسی جو ہے وہ بے وقوفی مت کریں. یہ جو ہے وہ پورے اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک ٹینس صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. اور بھی ملکوں کی جانب سے آئے لیکن یہ بڑے ملک تھے جن کی جانب سے جو ہے وہ بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ رد عمل آیا. دوسرا مجھے ایک بات کا افسوس ہے، ظاہر بات ہے PTI کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے کہ انہیں شرم نہیں آ رہی کہ پہلے تو وہ ٹیگ کرتے تھے، لیکن مجھے اپنے ملک کے وزیر اعظم اور ہمارے ملک کے جو صدر ہیں ان سے بھی ایک شکوہ ہے کہ یہ لوگ بھی نہیں بول رہے اور یہ لوگ بھی خاموش ہیں. آپ کم سے کم بولیں تو صحیح، آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ان کے حق میں تو بولیں. کشمیر کے حوالے سے تو آپ نے ایک دن مختص کیا ہوا اور جھاڑ پوچھ کے اس دن کو نکالتے ہیں آپ باہر اور تقریبیں اور جھنڈے لگا دیتے ہیں. کم از کم ان کے حق میں تو بولیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راکٹ لانچر لے جائیں اور جا کر سیدھا مار دیں، لیکن کم از کم ان کے حق میں تو بولیں. لیکن وجہ یہ ہے نا کہ ان کو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بولیں گے، اگر ہم نے یہ مسئلہ چھیڑا تو ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان والا مسئلہ نہ چھیڑ دے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسرائیل سے ایک اور خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ جناب اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکی صدر کے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان کے بعد اپنی فوج کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے. اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے جمعرات کے روز فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کی منصوبہ بندی کے لیے تیار ہے. تو اس نے بیسیکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پرپوزل ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ تیار ہو گئے اور ان کو کہا گیا کہ جناب آپ لوگ اگر ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو سہولت فراہم کریں گے. اس کے علاوہ جناب بنگلہ دیش سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب وہاں پر شیخ حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان ان کا جو آبائی گھر تھا اس کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے اور مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ یہ آگ لگائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے بھارت میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک خطاب کیا ہے اور اس خطاب کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی سنا گیا ہے. تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس گھر کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے. اب یہ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان اور شیخ حسینہ واجد کا آبائی گھر تھا جس کو آگ لگائی گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.